نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن عبد الرحمن بن ابي عميرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب ووقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، ہر آدمی چاہتا ہے میرا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق، معرفت مجھے نصیب ہو. ہر آدمی چاہتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت، تعلق بڑھ جائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق حاصل ہو جائے. اللہ جل شانہ کی محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اللہ کے دربار میں وہ محبوب ترین ہستیاں ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ محبوب ترین ہستیاں ہیں. ہم ان حضرات صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، عظمت، احترام، تقدس کو دل و دماغ و روح میں بٹھا لیں، ہم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے. ہم ان مبارک ہستیوں کی عظمت، محبت، احترام، تقدس کو اپنی روح میں، دل و دماغ میں بسا لیں. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ترین امتیوں میں شامل ہو جائیں گے. ان صحابہ میں سے ایک مبارک ہستی ہے جن کو امت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ ایک صحابہ میں مبارک ہستی ہے جنہیں امت کاتب قرآن کے نام سے یاد کرتی ہے. صحابہ میں ایک مبارک ہستی ہے جنہیں امت کاتب وحی کے نام سے یاد کرتی ہے. صحابہ میں ایک مبارک ہستی ہے جنہیں امت خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑی عظمت بلندیاں، رفتیں دی ہیں. کل سوموار کا دن 22 جمادی الثانی کا ہے.
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ کچھ طبقہ، کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ نہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کبھی سکون ملے گا، نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ جنہوں نے صحابہ اہل بیت سے دشمنی اختیار کی، کبھی بھی ان کو سکون نہیں ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تابعین میں سے ہیں اور بہت عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا ہے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے پوچھا۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام بخاری رحم اللہ بہت ساری حدیثیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے سن کر کے، پڑھ کر کے بخاری شریف میں نقل کی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد بھی ہیں۔ اس اعتبار سے امام بخاری کے دادا استاد لگتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ۔ اس سائل نے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ امام بخاری کے استاد کا، حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد کا، عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا جواب سنو جو کتابوں میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرمانے لگے تم تو یہ کہتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امام حضرت امیر معاویہ؟ میں یہ کہتا ہوں جس گھوڑے پہ سوار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے جنگیں لڑی ہیں، پھر جنگوں میں گھوڑے کے پاؤں کے سم سے جو غبار اٹھی ہے اور وہ غبار اس جہاد والے گھوڑے کے نخ نتھلے میں پہنچی ہے، جنگ لڑتے ہوئے کفار سے سم سے گرد و غبار اٹھی ہے اور وہ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اس گھوڑے پر سوار ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ غبار اس کے گھوڑے کے سم سے اٹھ کر ناک کے نتھلے میں پہنچی ہے۔ عبداللہ بن مبارک اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو گھوڑے کے سم سے اڑی ہے اور اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے نتھلے میں پہنچی ہے۔ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں کفار سے جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے ہیں۔ اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑا نوازا۔ ایک دفعہ ایک غسان کا شہزادہ آیا اور کچھ ہدیے تحفے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مسجد نبوی میں آیا۔ کہنے لگا میں آپ کے لیے ہدیے تحفے لے کے آیا ہوں، لیکن مدینہ منورہ سے 6 میل بعد پڑے ہیں، لانے مشکل تھے، کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجیے، وہ اٹھا کر کے سر پر لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے تحفے دیتے بھی تھے اور ہدیہ تحفہ قبول بھی کر لیتے تھے، حتیٰ کہ کفار کو بھی آپ ہدیہ تحفہ دیتے، کفار سے بھی قبول کر دیتے تاکہ دل ان کا اسلام کی طرف مائل ہے۔
اسلام کی طرف مانوس ہوں، اسلام کی طرف وہ ان کا میل ہوں۔ اور حدیث میں آتا تہادو تہادو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا۔ ہدیہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تالیف قلم کا ثواب ملتا ہے، دوسرے کے دل کے اندر اس کو مانوس کیا ہے، اس کے دل کو خوش کیا ہے، دوسرا اللہ کے نام پر دینے پر ثواب ملتا ہے، صدقہ دینے پہ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ہدیہ تحفہ دینا، اساتذہ مشائخ کو دینے کا شاید ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، مشائخ کو ہدیہ دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تالیف قلم کا، ایک اللہ کے نام پر دینے کا۔ تو وہ شہزادہ مسجد نبوی کے ایک دروازے پہ کھڑا تھا، مسجد نبوی کو اس وقت 2 دروازے تھے، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کسی صحابی کو بھیجیں، وہ ہدیت تحفے 6 میل باہر مدینہ منورہ سے پڑے ہیں، وہ سر پر اٹھا کے لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یوں نگاہ دوڑائی، نماز کا ٹائم نہیں تھا، ایک اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا، وہ دوڑے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا ان شہزادے کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہوں نے کوئی ہدیہ لے کے آیا ہے 6 میل باہر، تو وہ سر پہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جوتی دوسرے دروازے پہ پڑی تھی، وہ شہزادہ دوسرے دروازے پہ کھڑا تھا، جب اللہ کے رسول نے بلایا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دوسرے دروازے سے جوتی اٹھانے کے لیے نہیں گئے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے، میں جوتی اٹھانے جاؤں، اللہ کے رسول کے ارشاد کی تعمیل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، جوتی نہیں اٹھائی، وہی دروازے پہ گئے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے، امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا ننگے پاؤں، اور عرب کی زمین